آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل، ماہ رجب المرجب کی برکتیں الحمدللہ ہم سب سمیٹ رہے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مفہوم کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ ہم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے، لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے نیک لوگوں سے بھی دعا کروائی پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو دعا سے متعلق انشاءاللہ آج سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح دعا سے متعلق احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے۔ یہ حدیث پاک بخاری و مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی چیز
دعا سے بزرگ تر نہیں. ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. ہم بھی دعا تو کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے کام نہیں ہوتے, اس کے کوئی نہ کوئی اسباب تو ہوں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دعا مانگنے کی, قرآن پاک میں بھی ترغیب ہے, فرما رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, احادیث میں بھی آیا, بلکہ ایک اور حدیث شریف میں ہے دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. کیسے فضائل دعا کے. ایک اور حدیث پاک میں ہے, ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے, جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری, جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری, دعا سب سے نفع دیتی ہے تو دعا اختیار کرو اے خدا کے بندو. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے تو دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک, یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے. رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے. سبحان اللہ. رزق میں بھی برکت, دشمن سے بھی نجات, سب سے بڑھ کر اس نے ایمان کی دولت دے دی. ہم نے کون سی دعا کی تھی, ہم نے کب اس کے لیے جستجو کی تھی؟ اپنے کرم سے اتنی قیمتی دولت, ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی. مسلمان کے گھر پیدا کر دیا, صحیح و سالم پیدا کر دیا, بظاہر جسم کے اندر کوئی عیب نہیں, یعنی بغیر مانگے اس نے اتنا کچھ تو دے دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی سے بندہ مانگتا ہے, مانگنا چاہیے, لیکن میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس رب کی کوئی بات نہ مانیں اور اپنی باتیں منواتے رہیں, اپنے مطالبات کرتے رہیں, یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے, اور اس رب عز و جل کے اتنے فرامین ہیں, اتنے احکامات ہیں, ان کو اٹھا کے ایک طرف کر دیں. یہ تو جس دوست کی بات ہم نہ مانیں اس سے اپنی بات کس طرح منوائیں گے پھر؟ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی باتیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ دعا قبول نہ ہونے کے بھی اسباب ہیں. پھر ہماری اپنی حالت زار ہے, ہمارے اپنے ایسے معاملات ہیں, تو کاش ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جائیں, اور اگر دعا مانگیں بھی ہماری دعا میں دنیا کی طلب کا غلبہ ہوتا ہے. چلیں دنیا بھی مانگیں جائز طریقے سے, لیکن صرف اور صرف اور صرف دنیا ہی کے ٹینشن ہے ہمیں. کیا مرنا نہیں ہے, موت نہیں آنی, ایمان سلامت لے کے جانے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, نزاع کے وقت کیسی سخت ترین حالت ہوگی, شیطان ایمان برباد کرنے کے در پہ ہوگا, کیا یہ ٹینشن نہیں ہمیں؟ تختہ غسل پر لیٹنا ہے, کیا یہ ٹینشن نہیں؟ کفن پہننا ہے, کیا یہ ٹینشن نہیں؟ اندھیری سنسان ویران قبر کے اندر اترنا ہے, لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے, کیا یہ ٹینشن نہیں؟ حساب و کتاب دینا ہے, قیامت تک قبر میں پڑے رہنا ہے, قیامت کے دن اٹھنا ہے, اعمال نامہ پڑھ کر سنایا جائے گا, پل صراط سے گزرنا پڑے گا, اعمال تولے جائیں گے, رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, کیا یہ ٹینشن نہیں؟ اور یہ کتنا طویل مرحلہ ہے, کتنا طویل مرحلہ ہے. ہم تو دنیا کی 10 20 25 50 سالہ زندگی کے لیے اتنے پریشان. بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں, بہت مجبوری ہے, گھر کے ٹینشن. اچھا بھائی اجتماع میں آ جائیں, کام دیر سے بند ہوتا ہے, بہت مجبوریاں ہیں, میں بہت مجبور ہوں, میرے لیے دعا کرنا. وہ مجبوریاں اگر ہیں بھی واقع ریئل ہے, جینین ہے, کتنا عرصہ زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ تو گزر چکا, تو ہم اتنی جستجو
ایک دکان ہے 2 کر لیں، ایک نوکری ہے پارٹ ٹائم کر لیں، ایک مکان ہے پلاٹ لے لیں. اور سوچ شیطان کیا بناتا ہے، یار میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، پیچھے بچوں کی فکر ہے. ارے بچوں کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ تو مل جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جب چھوٹے تھے اور ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، آپ کے والدین آپ کے لیے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ جو رب نے آپ کے نصیب میں آپ کا مقدر لکھ دیا تھا، آپ کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ کوئی آپ سے لے نہیں سکتا. اور جو آپ کے مقدر میں نہیں لکھا گیا وہ آپ کتنی ہی کوشش کر لیں آپ اس کو لے نہیں سکتے، نہیں لا سکتے اس کو، جو آپ کے مقدر میں ہے ہی نہیں. تو ہمیں یہ تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے پیچھے اولاد کا کیا ہوگا، ان کے لیے کاروبار مکان ایسا سیٹ کر جاؤں کہ میرے بعد پیچھے سے یہ پریشان نہ ہو. ارے نادان بندے کہ تو پیچھے زندہ رہ جانے والوں کی فکر تو کر رہا ہے، لیکن ان قریب تو اندھیری قبر میں تجھے اتار دیا جائے گا، تیرا اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا، تجھے قبر میں لوگ رکھ کر تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، تجھے اپنی فکر نہیں. تختہ غسل پر لیٹنا ہے، کفن پہننا ہے، لوگ تجھے قبر میں اتار کر چلے جائیں گے اور قیامت تک قبر میں پڑا رہے گا. تو اپنی فکر بھول گیا اور پیچھے رہ جانے والوں کی فکر کر رہا ہے. ایسی غفلت، ایسی نادانی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری حالت یہ ہو گئی کہ دنیا کا اتنا غلبہ کہ موت اپنی بھول کر جو دنیا میں رہنے والے ابھی بھی انہی کی فکر ہے. اور پھر جب دنیا کا غلبہ اور بڑھتا ہے تو بندہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے. پھر مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، رشوت کا آئے، سود کا آئے، کسی سے چھین کر آئے، ڈاکے سے آئے، چوری کا آئے، جیسے بھی آئے مال آئے. گرمی ہے ٹھاٹ سے رہوں، اے سی لے آؤں گا، بھلے چوری کی بجلی استعمال کرنا پڑے، اسی میں نمازیں پڑھنی ہیں، اسی میں سجدے کرنے ہیں، اسی میں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، لیکن بس آرام چاہیے. کار خاندان میں سب نے لے لی، میرے پاس کار نہیں ہے، بھلے بینک سے سود کی نکالنا پڑے، قرضہ لے کر قرض خواہ کو دھکے کھلانا پڑے، آسائشیں چاہیے، بڑی سی کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، پیچھے پلاٹ چاہیے، بڑے بڑے بزنس چاہیے، قرضوں کا وبال، ایک جھوٹی ناک اور انا کے لیے. اب بتائیں کہ زندگی باقی رہ کتنی گئی؟ اگر 40 کراس کر لی اور 50 سال تک، اگر بالفرض، یہ بھی اگر، کوئی کنفرم نہیں ہے، اگر 40 ہو چکی اور 50 سال تک اگر زندہ رہنا ہے تو اے بندے صرف 10 سال کے لیے کیا کیا کرے گا؟ اس میں سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں. صرف 10 سال اگر تیری زندگی کے باقی ہیں، اس میں کیا کیا کرے گا، کیا کیا جمع کرے گا؟ اور آخرت کی تیاری وہ کتنی؟ تو دنیا بھی مانگتے تو یا اللہ بونڈ لگ جائے، نوکری لگ جائے، امتحان میں پاس ہو جاؤں، بس میں نے 10 سال پڑھا، 15 سال پڑھا، 20 سال پڑھا، مجھے ڈاکٹری کی نوکری مل جائے، میں نے LLB کیا ہے، میری وکالت کی مقصد نوکری لگ جائے، میں نے MBA کیا ہے، میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہیں لگ جاؤں، میں یہ لگ جاؤں، میں وہ لگ جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. ان دعاؤں میں، ان طلب میں آخرت کتنی؟ صرف دنیا. دنیا کے امتحان میں پاس ہو جاؤں، قبر کا امتحان کہاں گیا؟ دنیا کی دولت مل جائے، ارے نیکیوں کی دولت کہاں چلی گئی؟ کام دھندہ نہیں ہے، کام ڈاؤن ہو گیا، بزنس سلو ہے، حالات خراب ہیں، فکر، ٹینشن، کام دھندہ نہیں ہے، مال میں کمی ہو گئی، ارے مال میں کمی اس کا ٹینشن، اور نیکیوں میں کمی اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. فجر کی نماز نکل گئی، جماعت نکل گئی، اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. دنیا کا ٹینشن صرف. ہماری حالت ہو کیا گئی ہے؟ اور ہم نیک نما لگ کر بھی لوگ ہماری آمد پر کھڑے ہو جائیں، ہمارے ہاتھ چومیں، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم دنیا میں غرق ہوئے ہوں. دل دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہو، دل مال کی محبت میں پھنسا ہوا ہو، ہر دم، ہر گھڑی، ہر لمحے مال 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 مال، میرے مسائل. یہ کب تک میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ یہ صرف جب تک سانسیں ہیں اس وقت تک، بس خلاص. اور بندہ کتنا کھا لے گا، کتنا پہن لے گا، کتنے بڑے مکان میں رہے گا، کتنی بڑی گاڑی میں گھومے گا، کتنا بینک بیلنس جمع کرے گا؟ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخرت کی تیاری کا ذہن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا آخرت کی فکر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. دنیا طلبی، دنیا کی محبت، دنیا کا غلبہ ایسا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اس کریم رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں اور اس رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو بھی یہ غلیظ اور یہ عارضی اور فانی دنیا ہی مانگتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ابلیس لعین کی بیٹی ہے۔ دنیا جب بنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کی طرف نظر نہ فرمائی، بلکہ ایک جگہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو کسی نے دنیا کو یوں مخاطب کر کے کہا کہ اے خبیثہ، دنیا تو پھنسا دیتی ہے بندے کو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ہم بعض اوقات جہاں نہیں پہنچ پاتے اس کے بھی سپنے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ بچوں کی شادیاں کرنی، بچے بڑے ہو گئے، وہ شادی ہونے سے پہلے ہم اگر